السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور جب یہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن کریم کے تاثر سے ان کی آنکھوں کو آنسوں سے بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان بزرگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو اتنا خیال رہے کہ آپ کسی بات کے بارے میں پوچھیں نہیں جب تک کہ اس کے متعلق میں خود ہی نہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو اس کلام الہی کو کان لگا کر سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام یعنی قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ وہ کلام ایسی کتاب ہے جس کے مضامین باہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اس کی باتیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے بدن اس کتاب کو سن کر کانپ اٹھتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں جبکہ آپ پر قرآن اترا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن سنوں، چنانچہ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء پڑھی یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدٌ۔ ترجمہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم حرامت میں سے ایک گواہ لائیں، ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور آپ کو اپنی امت پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب رک جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی حکم نافذ فرماتے ہیں تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہیبت و رعب کی وجہ سے کانپ اٹھتے ہیں اور اپنے پروں کو ہلانے لگتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح سنائی دیتا ہے جیسے چکنے پتھر پر ذخیرہ مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ چکنے پتھر پر زنجیر مارنے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور کر دی جاتی ہے تو ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا حکم دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا، اور واقعی وہ عالی شان ہے، سب سے بڑا ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مروہ پہاڑی پر حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کچھ دیر آپس
میں بات کر رہے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں روتے رہے، ٹھہر گئے۔ ایک آدمی نے ان سے پوچھا، عبد الرحمن آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ صاحب یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بتا کر گئے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے چہرے کے بل آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی ہے جو سراسر نصیحت اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے اس قرآن میں رہنمائی ہے اور عمل کرنے والے مومنین کے لیے ذریعہ رحمت ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے اس فضل و مہربانی یعنی قرآن کریم کے اتارنے پر خوش ہونا چاہیے۔ قرآن اس دنیا سے بدر جہاد بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ بلا شبہ اس قرآن کو روح قدوس یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے لائے ہیں تاکہ یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ایمان کو مضبوط کرے، اور یہ قرآن فرما برداروں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل فرما رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو کتاب آپ پر اتاری گئی ہے اس کی تلاوت کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور آئینہ خرچ کیا کرتے ہیں، وہ یقیناً ایسی تجارت کی امید لگائے ہوئے ہیں جس کو کبھی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی ان کو ان کے اعمال کا اجر و ثواب پورا دیا جائے گا۔